بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ طٰہٰ پارٹ نمبر 3۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو جو حد سے نکلا اور یقین نہ لایا اپنے رب کی باتوں پر۔ نمبر 1، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا۔ نمبر 2، أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، سو کیا ان کو سمجھ نہ آئی اس بات سے کہ کتنی غارت کر دی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، یہ لوگ پھرتے ہیں ان کی جگہوں میں۔ نمبر 3، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں خوب نشانی ہے عقل رکھنے والوں کو۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی، اور اگر نہ ہوتی ایک بات کہ نکل چکی تیرے رب کی طرف سے تو ضرور ہو جاتی مڈ بھیڑ یعنی گھمسان، اور اگر نہ ہوتا وعدہ مقرر کیا گیا۔ نمبر 4، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سو تو سہتا رہ جو وہ کہیں۔ نمبر 5، اور پڑھتا رہے خوبیاں اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے یعنی ڈوبنے سے پہلے۔ نمبر 6، ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر۔ نمبر 7، اور دن کی حدوں پر۔ نمبر 8، شاید تاکہ تو راضی ہو۔ نمبر 9، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اور مت پسار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو فائدہ اٹھانے یعنی برتنے کو دی ہم نے۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی اس طرح ہر ایک مجرم کو اس کے مناسب حال سزا دی جائے گی۔ نمبر 2، اس لیے بڑی حماقت ہوگی کہ یہاں کی تکلیف سے گھبرائیں اور وہاں کے عذاب سے بچنے کی فکر نہ کریں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی یہ عذاب اندھا ہونے کا حشر میں ہے اور دوزخ میں اور زیادہ۔ نمبر 3، تاریخ سے عبرت، یعنی آخرت میں جو سزا ملے گی اگر اس پر یقین نہیں آتا تو کیا تاریخی واقعات سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے؟ انہی مکہ والوں کے آس پاس کتنی قومیں اپنے کفر و طغیان کی بدولت تباہ کی جا چکی ہیں، جن کے افسانے لوگوں کی زبانوں پر باقی ہیں، اور جن میں سے بعض کے کھنڈرات پر ملک شام وغیرہ کا سفر کرتے ہوئے خود ان کا گزر بھی ہوتا ہے، جنہیں دیکھ کر ان غارت شدہ قوموں کی یاد تازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طرح انہی مکانوں میں چلتے پھرتے ہلاک کر دیے گئے۔ نمبر 4، اللہ کے ڈھیل دینے کی مصلحت، یعنی حق تعالیٰ کی رحمت غضب پر سابق ہے، اس لیے مجرم کو دیر تک اصلاح کا موقع دیتے ہیں اور پوری طرح اتمام حجت کے بعد بدون ہلاک نہیں کرتے، بلکہ اس امت کے متعلق تو یہ بھی فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، اور اپنی خاص مہربانی سے عذاب عام مستأصل کو اس امت سے اٹھا لیا ہے۔ یہ بات ہے جو تیرے رب کی طرف سے نکل چکی، اگر یہ نہ ہوتی اور ہر ایک مجرم قوم کے عذاب کا ایک خاص وقت مقرر نہ ہوتا تو لازمی طور پر ان کو عذاب آ گھیرتا، کیونکہ ان کا کفر و شرارت اسی کو مقتضی ہے کہ فوراً ہلاک کر دیے جائیں۔ صرف مصالح مذکورہ بالا مانے ہیں جن سے اس قدر توقف ہو رہا ہے۔ آخر قیامت میں عذاب عظیم کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور جب وقت آئے گا تو دنیا میں بھی اس گھمسان کا نمونہ دیکھ لیں گے۔ چنانچہ بدر میں مسلمانوں سے مڈ بھیڑ ہوئی تو تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیا۔ نمبر 5، صبر کی تلقین، یعنی عذاب اپنے وقت پر ہو کر رہے گا۔ تاخیر و امہال کو دیکھ کر یہ لوگ جو کچھ بکیں بکنے دو، آپ فی الحال ان کی باتوں کو سہتے رہیے اور صبر و سکون سے آخری نتیجہ کا انتظار کیجیے۔ ان کے کلمات کفر پر حد سے زیادہ مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 6، فجر اور عصر کی نمازیں، یہ فجر اور عصر کی نمازیں ہوئی یعنی احمقوں اور شریروں کی باتوں پر دھیان نہ کرو، صبر و سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، کیونکہ خدا کی مدد صبر و صلاۃ دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نمبر 7، مغرب اور عشاء کی نمازیں، اس میں مغرب و عشاء بلکہ بعض تفاسیر کے موافق تہجد بھی داخل ہے۔ نمبر 8، ظہر کی نماز، یہ ظہر کی نماز ہوئی کیونکہ اس وقت دن کے نصف اول اور نصف آخر کی حدیں ملتی ہیں، بلکہ صحاح و قاموس وغیرہ میں تصریح کی ہے کہ طائفۃ من الشیء، یعنی کسی شے کے حصہ کو کہتے ہیں، خاص حد اور کنارہ کے معنی نہیں۔ اس صورت میں نہار کو جنس مان کر ہر دن کا ایک خاص حصہ مراد ہو سکتا ہے جہاں دن کی تنصیف ہوتی ہے۔ نمبر 9، یعنی ایسا طرز عمل رکھو گے تو ہمیشہ دنیا و آخرت میں راضی رہو گے، اس عمل کا بھاری بڑا اجر ملے گا اور امت کی مدد ہوگی دنیا میں اور بخشش ہوگی آخرت میں آپ کی سفارش سے، جسے دیکھ کر آپ خوش ہوں گے۔ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا،
ان طرح طرح کے لوگوں کو رونق دنیا کی زندگی کی لنفتنہم فی، ان کے جانچنے کو، ورزق ربک خیر وابقی، اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی۔ نمبر 1، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی قائم رہے اس پر۔ نمبر 2، لا نسألک رزقا، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، نحن نرزقک، ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو، والعاقبۃ للتقوی، اور انجام بھلا ہے پرہیزگاری کا۔ نمبر 3، وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، اور لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے۔ نمبر 4، اولم تأتہم بآیۃ بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی اگلی کتابوں میں کی۔ نمبر 5، ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے تو کہتے اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دے کر۔ تفسیر نمبر 1، کفار کے اسباب عیش پر نظر نہ کیجیے، یعنی دنیا میں قسم قسم کے کافروں مثلاً یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس وغیرہ کو ہم نے عیش و تنعم کے لیے جو سامان دیے ہیں ان کی طرف آپ کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جیسے اب تک نہیں دیکھا۔ یہ محض چند روزہ بہار ہے، دنیا کے ذریعے سے ہم ان کا امتحان کرتے ہیں کہ کون احسان مانتا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے۔ جو عظیم الشان دولت حق تعالیٰ نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے مقدر کیا ہے، مثلا قرآن کریم، منصب رسالت، فتوحات عظیمہ، رفع ذکر اور آخرت کے اعلیٰ ترین مراتب، اس کے سامنے ان فانی چیزوں اور حقیر سامان کی کیا حقیقت ہے۔ آپ کے حصے میں جو دولت آئی وہ ان کی دولتوں سے کہیں بہتر ہے اور بذات خود یہ اپنے اثر کے اعتبار سے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بہرحال آپ نہ ان کی تکذیب و اعراض سے مضطرب ہوں، نہ اس کے ساز و سامان اور مال و دولت کی طرف سے نظر التفات اٹھائیں۔ نمبر 2، نماز کی تاکید، یعنی اپنے متعلقین اور اتباع کو بھی نماز کی تاکید فرماتے رہیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو عادت ڈالنے کے لیے نماز پڑھواؤ، جب 10 برس کا ہو تو مار کر پڑھاؤ۔ نمبر 3، کسب معاش اور نماز، دنیا میں مالک غلاموں سے روزی کمواتے ہیں، وہ مالک بندگی چاہتا ہے اور غلاموں کو روزی آپ دیتا ہے، کدا فی الموضع، غرض ہماری نماز سے اس کا کچھ فائدہ نہیں، البتہ ہمارا فائدہ ہے کہ نماز کی برکت سے بے غائلہ روزی ملتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ طلاق رکوع نمبر 1۔ اس لیے اگر فرض نماز اور کسب معاش میں تعارض ہو تو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ کسب معاش کے مقابلے میں نماز ترک کر دو۔ نماز بہرحال ادا کرنی ہے، روزی پہنچانے والا وہی خدا ہے جس کی نماز پڑھتے ہیں۔ الحاصل کسب معاش کے ان ذرائع کا خدا تعالیٰ نے حکم نہیں دیا جو ادائے فرائض عبودیت میں مخل و مزاحم ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ پرہیزگاری اختیار کرے، انجام کار دیکھ لے گا کہ خدا کس طرح اس کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 4، یعنی کوئی ایسی کھلی ہوئی نشانی کیوں نہیں دکھلاتے جس کے بعد ہم کو انکار کی گنجائش ہی نہ رہے، ورنہ اس روز کی تہدید و تخویف سے کیا فائدہ۔ نمبر 5، کفار کا مطالبہ معجزات، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی اگلی کتابوں میں خبر ہے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا یہ معنی کہ پہلے پیغمبروں کی نشانی کافی ہے، یہ پیغمبر بھی اصولاً انہی باتوں کا تقیید کرتا ہے، کوئی انوکھی بات نہیں کہتا، یا یہ نشانی کہ اگلی باتوں کے موافق واقعات بیان کرتا ہے، اور بہترین تفسیر میرے نزدیک وہ ہے جو ابن کثیر وغیرہ نے اختیار کی ہے۔ یعنی یہ لوگ ہٹ درمی سے کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں لایا، اور سینکڑوں نشانات کے علاوہ سب سے عظیم الشان یہ قرآن ان کے پاس نہیں آ چکا جو اگلی کتابوں کے ضروری مضامین کا محافظ اور ان کی صداقت کے لیے بطور حجت اور گواہ کے ہے، جس کا اعجاز آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، سورہ عنکبوت رکوع نمبر 5۔ فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزی، ہم چلتے تیری کتاب یعنی کلام پر ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے۔ قل کل متربص فتربصوا، تو کہے ہر کوئی راہ دیکھتا ہے سو تم بھی راہ دیکھو۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، آئندہ جان لوگے کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے راہ پائی۔ نمبر 1، تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کفار کے لیے حجت ہے، یعنی ایسا عظیم الشان نشان دیکھنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ کوئی نشان کیوں نہیں لایا، اور فرض کرو ہم یہ نشان نہ دکھاتے، یعنی قرآن نازل نہ کرتے، بس انزال کتاب اور رسال رسول سے پہلے ہی کفر و شرک کی سزا میں ان کو دھڑ گھسیٹتے تو شور مچاتے کہ صاحب سزا دینے سے بیشتر ہمارے پاس کوئی کتاب اور سمجھانے والا تو بھیجنا تھا کہ ہم کو ذلت اور رسوائی اٹھانے سے قبل
آگاہ کر دیتا، پھر دیکھتے کہ ہم آپ کے کہنے پر کیسا چلتے ہیں۔ غرض قرآن نہ آتا تو یوں کہتے، اب آیا تو اسے چھوڑ کر دوسرے من گھڑت نشانیاں کا مطالبہ کرنے لگے۔ ان کا مقصود ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں، فضول ہیلے بہانے تراشتے رہنا ہے۔ سو خیر ان سے کہہ دو کہ ہم اور تم دونوں کا انتظار کرتے ہیں کہ عنقریب پردہ غیب سے کیسا مستقبل سامنے آتا ہے۔ اس وقت سب حقیقت اشکار ہو جائے گی کہ کس جماعت کا راستہ سیدھا ہے اور کون اس راستہ پر ٹھیک چل رہا ہے۔ تم سورۃ طٰہٰ بتوفیقہ وعونہ فللہ الحمد اولا وآخرا وعلی نبیہ الصلاۃ والتسلیم وافرا متکاثرا۔ بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ طٰہٰ مکمل ہو چکی ہے۔